العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین والعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ اس خطبہ اول میں جو ہماری گفتگو موضوع مسلسل جاری ہے کہ ہم شیطان کے فریب کاریوں سے اور اس کے جال سازیوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ شیطان نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو بہکائے گا، اور نہ صرف ایک جہت سے بلکہ چاروں جہت سے بہکائے گا۔ تو اس عالم میں ہمارے بچنے کے امکانات صرف دو ہی رہ جاتے ہیں، یا تو ہم اللہ کا سہارا لیں یا دعا کا سہارا لیں۔ سجدہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کی جال سازیوں سے بچاتا ہے، دعا انسان کی جال سازیوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ جن طریقوں سے حملہ کرتا ہے ان طریقوں کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ لازمی ہے وہ ہمارے وسائل سے ہی ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، خود اپنے وسائل کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے پاس علم ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا حربہ ہے جس پہ ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے ہوئی تھی کہ وہ ہماری دولت کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے، ہماری دولت کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی دولت نہیں لگاتا، انویسٹ نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی نہیں ہے ایسا کسی بھائی ورلڈ بینک سے اس نے لون رکھا ہو کہ ہم کو پھنسانے کے لیے، ایسا کام وہ نہیں کرتا۔ اس کا جو ہے وہ صرف علم ہے، ہنر ہے کہ جو وہ دکھاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی دولت سے ہمیں ہی ٹریپ کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ اسی کے لیے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی کے لیے ایک بڑی شیرین داستان ہے، آپ کی خدمت کروں۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، میں نے بارہا عرض کیا، دولت کا استعمال اچھا و برا ہوتا ہے۔ دولت اٹ سیلف جو ہے وہ مذموم نہیں ہے نا، اگر مذموم ہوتی تو لازمی ہے نہ تو سلیمان مانگتے نہ اللہ انہیں دیتا ہے نا۔ لیکن بہرحال بہت سے جو لوگوں نے اس سے پرہیز کیا ہے، کیونکہ لازمی ہے کہ، اور اکثر دیکھیں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ میسیج، اس کو یاد رکھیں کہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کم بہکتے ہیں، دولت ہونے کی وجہ سے زیادہ بہکتے ہیں۔ یہ زیادہ اس کا جو ہے وہ ہم کو تاریخ کے اندر ایویڈنس ملتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم کو، کیونکہ کیا ریزن ہوتا ہے وہ بھی آپ خود عرض کراؤں گا کہ دولت نہ ہو تو بہکنے کے امکانات کم ہیں۔ وقت دولت نہیں ہوگی، آدمی چوری کرے گا، چکاری کرے گا، وہ ہے امکانات ہے، لیکن اس وقت بہت ہی اس کے پرسنٹیج کم ہے۔ لیکن جہاں دولت زیادہ ہے وہاں بہکنے کے پرسنٹیج زیادہ ہے، اور اسی کی دلیل میں آپ خدمت میں واقعہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے دولت کے اچھے برے ہونے کے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیجئے۔ بڑی پیاری، ایک صاحب کا مقولہ اس میں لکھا ہے کتاب میں، بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ، سنیے گا، کہ بہت سے لوگ دولت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ دولت سے اچھا کھانا خرید کے انجوائے کر سکیں، ہے نا۔ بہت سے لوگ دولت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ دولت سے اچھا لباس پہن کر اچھا محسوس کریں۔ بہت سے لوگ دولت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اچھا گھر لے کر فخر و مباحت کریں۔ بہت سے لوگ دولت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ دولت کے ذریعے آسائش سے زندگی خریدیں اور انجوائے کریں۔ بولے میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ آدمی کا مقولہ کیا ہے؟ میں دولت کو نہ تو کھانے کے لیے پسند کرتا ہوں، نہ دولت کو لباس کے لیے پسند کرتا ہوں، نہ دولت کو گھر کے لیے پسند کرتا ہوں، نہ دولت کو جو ہے وہ کسی انجوائمنٹ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ میں دولت کو خرچ نہیں کرتا، دولت کو دولت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ میں دولت کو دولت کے لیے چاہتا ہوں، اس لیے ایک بار آ گئی تو پھر جاتی نہیں ہے۔ میں دولت کو دولت کے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے کسی اور چیز میں مصرف کرنے کا میرا کام ہی نہیں ہے۔ آنے کا دروازہ کھلا ہے، جانے کا بند ہے۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہی سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ جب انسان دولت کو وسیلہ نہ سمجھ کر غایت سمجھ لے۔ سنیے، دولت ایک ٹول ہے،
جس کو آپ کو استعمال کر کر بہتر زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دولت کو ہی اپنی غایت یعنی اپنا موٹیو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی چیز ہے، اس کو کما لیا بس ختم ہو گئی بات، ہمارا کام ہو گیا، کتنا بینک میں بیلنس ہے یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پیٹ میں کیا گیا اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ اور اچھا بہت سے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، سنیے ایک عجیب بات ہے، ارے بھائی بڑے دولت مند ہیں لیکن دیکھیے پھٹا لباس پہنتے ہیں، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، یہ تو شو آپ اس کو لازمی ہے کہ ہمارے ہاں تظاہر دو معنوں میں، ایک انسان کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، ایک نہیں اپنے اسٹیٹس کو دکھانے تاکہ خدا کا شکر ادا کر سکے۔ سنیے یہ خاص واقعہ اسی لیے آج کے لیے چنا تھا کہ آپ اس سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پیغام لیں، اور پیغام بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو دینے کے لیے یہ واقعہ بہت آسان ہے۔ میں واقعات اس لیے چنتا ہوں تاکہ ہر عمر کے لوگ اس خطبے کو سنتے ہیں، تاکہ ہر ایک تک یہ میسیج پہنچ جائے اور آسان طریقے سے پہنچ جائے۔ اس لیے یہ واقعہ بہت سمپل اور شاید آپ نے سنا، لیکن اس کے اندر وہ نکات نہیں سنے کہ جو اس کے اندر رسول نے بیان کیے تھے، وہ مکمل واقعہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لیا مکمل سن لیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں میری بات آ جائے۔ ثعلبیہ رسول کا ایک صحابی ہے نا، مدینے میں رہتا ہے رسول کے ساتھ، بڑا فقیر، بڑا ہی جو ہے وہ تہی دست، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا اپنا کھانا پینا گزارا چل جائے ایسی زندگی ہے۔ آیا رسول کیا ہے، رسول اللہ میں بہت فقیر ہوں ہے نا، آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیجئے کہ مجھے خدا دولت مند بنا دے۔ رسول نے کہا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں جملہ سنیے، جو رسول نے جملہ کہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی کے اندر سارا میسیج ہے۔ جملہ جو رسول نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ انسان کو اتنی ہی دولت مانگنی چاہیے جتنا وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ کیا جملہ کہا ہے رسول نے اسے؟ کہ انسان کو اتنی ہی دولت مانگنا چاہیے جتنا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر زیادہ دولت کی تمنا نہ کرو۔ یہ پہلا چیز تھا، شکر خدا۔ دوسرا جو رسول نے دوسرا جملہ کہا وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ثعلبیہ کو کیا کہا فوراً؟ کہا انسان کو اتنی ہی دولت مانگنا چاہیے جتنا وہ لوگوں کا اس سے حق ادا کر سکے۔ اگر لوگوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو تو پھر دولت کی تمنا مت کرو۔ رسول نے دو ایڈوائز دے کے اس کو کہا جاؤ، دعا نہیں کی اس کے لیے، چلا گیا ثعلبیہ جانے کے بعد پھر واپس اپنے کام میں لگ گیا، تھوڑے دیر بعد پھر آ گیا کہ رسول خدا زندگی بہت پریشان ہے، اس لیے فاقے گزرتے ہیں، آپ کچھ کیجئے تاکہ میری زندگی بہتر۔ رسول نے پھر وہی جواب دیا اور پھر بھیج دیا، کہا ابھی تمہارے لیے بہتر نہیں۔ دیکھیے رسول تو عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم بغیر دولت کی زیادہ بہتر ہو، دولت کے ساتھ بہتر نہیں ہو، ہے نا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس نے پھر جا کر تیسری مرتبہ جب آیا تو رسول کے دور پھر کہا رسول اللہ آپ کچھ کر دیجئے، ریلی بہت پریشانی کی معاملہ ہے۔ اب ایسا مسئلہ جب آیا تو رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھوں کو بلند کیا رسول نے، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد رسول نے اس کے حق میں دعا فرما دی، خدایا ثعلبیہ کو مال و دولت عنایت فرما۔ اب رسول کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے، رسول کی دعا کو کون رد کر سکتا ہے؟ بھائی اس کے پاس خالی بھیڑیں تھیں، بھیڑ بکریاں تھیں، وہ اسی کو چراتا تھا۔ ادھر رسول کی دعا ہوئی اور ادھر اس میں برکت، اور برکت اتنی ہوئی کہ اس کا ریوڑ بڑھتا ہی چلا گیا، ریوڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اتنا بڑھا کہ وہ پہلے تو تینوں نمازوں میں آتا تھا، اب خالی ظہر اثر میں آنے لگا، پھر خالی ظہر اثر میں آنے لگا۔ آج نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اب لیکن پھر اور ریوڑ بڑھ گیا، کیونکہ لازم صبح بھی بھیڑ بکریوں چرانا، شام کو بھی واپس لے کے آنا، تو دن میں آتا تھا۔ اب وہ اتنا بڑھا کہ اس نے خالی اب ڈیلی کی نماز ترک کر دی، کیونکہ وہ مدینہ سے باہر جا کے جو جنگل میں وہاں اتنی بھیڑیں تو ان کو چرانے کے لیے سب وسائل تو چاہیے، تمہارے رہنے لگے ثعلبیہ۔ اب خالی جمعے کی نماز میں آتا تھا، خالی جمعے کی نماز میں آتا تھا۔ سوچ کے بعد یہ ویک میں ایک ملاقات ہے آپ سے، آگے ملاقات نہیں ہے۔ ہمارے دوست پڑھتے ہیں، وہ جب آتے ہیں ماشاءاللہ شاہد صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا احباب الثنا، اے سال بھر کے میرے دوستوں تم پہ سلام، کہ سال میں ایک بار ہی انہیں دیکھتے ہیں عید کی تو بیچارہ وہ تھا، وہ ویکلی دوست بن گیا ان کا، اور ویک میں ایک مرتبہ ان کے پاس آتا تھا، اور آنے کے بعد بس ان کو جو ہے سلام علیکم کرتا ہے۔ اب اس کو اتنا زیادہ بیزی ہو گیا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک بار بھی نہیں آ پاتا سر، یہ لکھا پورا واقعہ ہے، ایک ہفتے میں ایک بار بھی وہ آ نہیں پاتا تھا۔ لیکن پھر بھی رسول کی محبت تھوڑی بہت تو تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، جا کر وہاں بیٹھتا تھا راستے میں، کہ جہاں سے مدینہ کے لوگ نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ توفیق ہے عجیب ہے نا، کیا کہ وہ وہاں بیٹھتا تھا، پھر جو آتے تو رسول کا حال پوچھ لیتا تھا۔ خیر معاملہ گزرتا، رسول نے کبھی رسول پوچھتے تو اس کے بارے میں
کہ بھی کہاں ہے ثعلبیہ کہاں ہے. رسول کی عادت تھی اگر کوئی دوست احباب نظر نہ آئے تھوڑے دن تو ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہاں گئے. اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی بینیفٹ، اس لیے کہ وہ پریشانی بھی تو نہیں، اسے میری ضرورت تو نہیں ہے. دیکھیے اللہ باغ پوچھتے ہیں، پوچھنے کے اسباب ہوتے ہیں، تو فوراً کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے. اب نتیجہ کیا ہوا، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آیت زکوٰۃ نازل ہو گئی. آیت زکوٰۃ نازل ہو گئی. آیت زکوٰۃ نازل ہوئی تو رسول نے وہ ایک لیٹر لکھا ہے نا، جتنے لوگ اطراف مدینہ میں رہتے تھے اور معمور جو تھے لوگ اس زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے ان کو بھیجا. تو رسول نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے کے آؤ. تو ثعلبیہ کے پاس آئے کہ بھئی تم اپنی زکوٰۃ پے کرو. یہ رسول کا لیٹر آیا، رسول کا لیٹر دیکھا. اب رسول کا لیٹر دیکھا تو لیٹر کے خوش ہو پڑھا. اس کے بعد اس میں جب دیکھا کہ اس میں تو زکوٰۃ پے کرنی ہے، اب زکوٰۃ تو لازمی ہے کہ بھیڑوں پہ اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا، اب دیکھیے جملہ سنیے، یہی رسول کیوں نہیں دعا کرتے. کہ یہ زکوٰۃ نہیں مانگ رہے ہو، یہ تو آپ مجھ پہ جو ہو وہ ٹیکس لگا رہے ہو اسلامک. وہ ٹیکس بھی کون سا کہ جو کافروں پہ لگتا ہے. کہ یہ تو جزیہ ہے. رسول نے ایک طرح کا مجھ سے جزیہ وصول کرنا چاہے. تو مسلمانوں پہ تو جزیہ نہیں لگتا، تو میں تو مسلمان ہوں اس لیے مجھے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ جزیہ نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے ٹو گرو، بڑھنے کے لیے. لیکن اس کا ٹھیک ہے آپ یہ لیٹر چھوڑ جاؤ، میں بھی سوچوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. ابھی آپ یہ لیٹر چھوڑ جاؤ، آپ جاؤ دوسرے لوگوں سے لے کر آؤ. دیکھیے یہ بھی ایک حربہ، یہ اس واقعے کے اندر لکھا ہے. لوگ کبھی کبھی خود دیتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے پہ دوسرے دیں، کبھی دوسرے دے رہے ہوتے ہیں ان کے بھروسے پہ دیتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے نا. تو آئے آنے کے بعد دیکھا کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے وہ اب وہ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے سے کلیکٹ کر کے لے گا پھر دیکھیں گے. تو وہ دوسروں کے پاس گیا. جانے کے بعد ان کو کہا بھائی یہ زکوٰۃ کا حکم آیا، یہ لیٹر ہے، آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دو. تو جس صحابی کے پاس گیا تو صحابی نے کہا کہ کیا رسول کا لیٹر؟ رسول نے کہا حکم زکوٰۃ آیا، یہ میرے اونٹ ہیں، تم جو بیسٹ اونٹ ہو اس کو اپنے لیے لے جاؤ. جو بیسٹ اونٹ ہو اس کو اپنے لیے لے جاؤ. اس نے جیسے ہی دیکھا کہا نہیں، ہم کو رسول نے کہا کہ تم جو دے دو وہ ہم قبول کر لیں گے، ہمیں چننے کا حق نہیں ہے. ہمیں نہیں کہا کہ تم بیسٹ چنو. بولے نہیں یہ رسول کے حکم کی وجہ سے نہیں، یہ میری اپنی خوشی سے میں کہہ رہا ہوں. یہ میری خوشی ہے کیونکہ تم یہ زکوٰۃ رسول کے لیے نہیں اللہ کے لیے لینے آئے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شے میری طرف سے کمزور یا خراب اللہ کی راہ میں جائے، اس لیے تم میرا بیسٹ اونٹ اس میں سے چنو اور راہ خدا میں لے جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری چوائس ہے تو ہم چن لیتے ہیں. انہوں نے بیسٹ اونٹ اس میں سے چنا اور چننے کے لیے واپس آئے ثعلبیہ کے پاس کہ بھائی دیکھو دوسرے لوگوں نے تو دے دی ہے، اب تم بھی پے کرو. تو بولے ٹھیک ہے تھوڑا مجھے سوچنے دو پھر میں تمہیں جواب دوں گا، ابھی میں پے نہیں کر سکتا. اور یہ کہ لیٹر رکھ دیا. یہ بھی آ گئے. آنے کے بعد رسول کے پاس انہوں نے زکوٰۃ پہنچا دی. بس ثعلبیہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، وہ پے نہیں کر رہا ہے. رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے نا. اب یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہوا کہ چند دن گزر گئے. جب چند دن گزر گئے، اچھا اس نے ایک وعدہ کیا تھا. سنیے شروع میں کیا کہا تھا رسول نے، کیا کہا تھا کہ میں تمہاری دعا تو کروں گا لیکن نہ تو تم اپنی دولت کا شکر ادا کر پاؤ گے اور نہ ہی حق ادا کر پاؤ گے. تو اس نے کیا کہا کہ رسول خدا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر حقدار کا حق اس میں سے ادا کروں گا، ہر حقدار کا حق ادا کروں گا. یہ وعدہ کیا تھا. جیسے اس نے وعدہ کیا تھا تب رسول نے دعا کی تھی. اب کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا، جیسے ہی وعدہ کر لیا تھا اب منزل آئی نیکسٹ. رسول نے جیسے ہی خطبہ جمعہ کا دے رہے تھے انہوں نے اس کے اندر ایک آیت جو نازل ہوئی تھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف وہ پڑھ دی. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ جو ہے وہ توبہ کی 57 سے 75 سے لگا کے 77 نمبر کی آیت ہے. کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدُ اللَّهَ وَلَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَقُولُوا وَهُمْ مَعْرُضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ پوری آیت آ گئی. اس کا ترجمہ سن لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیا ہے ترجمہ، ہے نا. یہ کس کے مذمت میں آئی؟ ثعلبیہ کی مذمت میں آیت آ گئی. ثعلبیہ نے جب زکوٰۃ نہیں دی تھی تو خدا نے اس کی مذمت میں پوری آیت نازل کر دی. جب آیت نازل کی تو آیت میں کیا کہا کہ منافقین میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جب اللہ نے اپنے فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا فرمایا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور اعراض کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی، یعنی زکوٰۃ ادا
نہیں کی. اسی لیے وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھے گا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اگر راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو دل میں نفاق ہوتا ہے. نفاق ہی کو عزیزان گرامی ایمان کا منافی مانا گیا ہے. دل میں نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دولت کبھی ایمان کا سبب بنتی ہے, کبھی نفاق کا سبب بنتی ہے. تو نفاق کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹ ہے, انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہے تو اللہ مانگ رہا ہے تو دینا چاہیے. جب اللہ کے اوپر انسان کو یقین ہے تو اس کے حکم پہ بھی یقین ہے. ایسا نہیں کہ انسان اللہ پہ تو یقین رکھے, اللہ کے حکم پہ یقین نہ رکھے. یہ دونوں یقین ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہے نا. اب کیا ہو, جیسے ہی آیت آئی تو سالبیہ کا ایک دوست جمعے کی نماز میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جا کے فوراً کہا, فون کیا بھائی, فون تو نہیں تھا زمانے, فون بتایا بھائی دیکھو معاملہ ایسا ہے. آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایسا معاملہ آپ بھی کرتے ہیں. تو ہاں فوراً بتایا کہ بھائی دیکھو, ہاں وہ جا کے اسے بتایا کہ یہ آیت تمہاری مذمت میں آ گئی ہے, تم نے زکوٰۃ پے نہیں کی اور آیت قرآن میں آ گئی. اب یہ فوراً آیا رسول کے پاس, یا رسول اللہ آپ حساب کتاب کر لیجئے, میں زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں. رسول نے کہا اب قبول نہیں ہوگی, اب گئے تم, اب تمہاری زکوٰۃ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب تم ساری بھی دے دو گے دولت تو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا, کیونکہ اب تمہارے خلاف اللہ نے حکم صادر کر دیا ہے. دیکھیے آپ ہی کہیں گے بھائی ہم سے اس کا کیا ریلیشن ہے. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے بھائی, آپ کی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے خلاف آیت نہیں آتی, نہ ہماری فضیلت میں آیت آتی ہے, تو آپ بچے ہوئے بھی ہیں. اور اس کا ایک دوسرا ایڈوانٹیج ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے نا. لیکن حکم کیا ہے, دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دولت پہ ہمارا کمانڈ ہوتا ہے, ہم چاہیں تو دے دیں. کبھی وہ کمانڈ لے لیا جاتا ہے, کبھی بیوی لے لیتی ہے, کبھی بچے لے لیتے ہیں, کبھی کریڈٹ کارڈ والے لے لیتے ہیں. یہ کمانڈ ہم سے, اس سے بھی کمانڈ اس کے پاس تھا, دولت تھی, اب دینا چاہتا تھا, لیکن اللہ نے اس پہ بین لگا, بولے نہیں اب تم پیمنٹ نہیں کر سکتے, اب تمہاری زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. ریفیوز کر دیا رسول نے. اب وہ جب تھا چلا گیا, تاریخ نے لکھا ہے یہ واپس چلا گیا. اب اس کی زکوٰۃ ایکسیپٹ, دیکھیے جس کی زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں ہوئی رسول نے منع کر دیا, اس کا اندر اس کا ایمان بھی ایکسیپٹ نہیں ہے. اور یہ حدیث دوسری ہے. دوسری حدیث کیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, کیا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں رکھے گئے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ دونوں کا ایک ریلیشن ہے آپس میں. جس نے زکوٰۃ دی اس کی نماز ایکسیپٹیبل ہے, اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, رسول نے اس کی زکوٰۃ کو ریفیوز نہیں کیا, اس کی نماز کو بھی ریفیوز کر دیا. جس کی نماز ریفیوز ہو گئی لازمی پھر اس کا ایمان بھی ریفیوز ہو گیا. جب ریفیوز ہو گیا تو اس کے جنت میں جانے کا امکان بھی ختم ہو گیا. تو یہ اس سالبیہ کا واقعہ لکھا. اس کا نیکسٹ آیا, اب خیر رسول کا تو انتقال ہو گیا, اب یہ خلیفہ اول کے پاس پہنچے, بولا آپ لے لو. بولے نہیں ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں تک کہ جتنے لوگ آئے سب کے پاس وہ لے کر پہنچا اپنی زکوٰۃ کی, مجھ سے اب زکوٰۃ لے لو, سب نے منع کر دیا. بولے نہیں تمہارے خلاف اب آیت آ گئی ہے, اللہ نے تمہارے دل میں نفاق کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے, اس لیے منافق سے جو ہے وہ ہمارے زکوٰۃ ایکسیپٹ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. جس سے رسول نے ایکسیپٹ نہیں کی اس سے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیے واقعہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, دولت نہیں تھی تو مسجد میں تھا, دولت تھی تو آدمی دور چلا گیا. جب دور چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ دولت تو ملی لیکن جنت سے دور لے گئی, جنت تک پہنچا نہیں پائی. انسان زندگی میں جو یہ زندگی گزارتا ہے یہ زندگی اس کی بہت لیمیٹڈ ہے, بہت ہی لیمیٹڈ ہے. اس لیے اس لیمیٹڈ زندگی کو آپ نے اپنی اس راہ پہ لگانی ہے کہ جہاں ہم اس دولت کو زندگی کا بہتر بنانے کا اور آخرت کو بہتر بنانے کا وسیلہ قرار دیں. دولت کو وسیلہ قرار نہ دیں, صرف دولت ہی ہمارا موٹیو نہ ہو. دیکھیے ایمان کے بارے میں ایک چیز اس 3 بار کی تھی, سن لیجیے, اور انشاءاللہ دوسرے خطبے میں پھر عرض کر دوں گا. جو چیزیں 2-3 بار پڑھی پھر پڑھوں تاکہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں. امام علی نقی کے سلسلے میں حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے نا, دوسرے خطبے میں پڑھتا ہوں, وقت نہیں اس لیے سنیے خاص چیز. تو یہ واقعات ایسے بہت سے, میں نے بہرحال وقت کم ہوتا ہے اس لیے زیادہ آپ خدمت عرض نہیں کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے. دولت آپ کے ہاتھ میں رکھ کر وہ اس کو صحیح جگہ پر لگانے سے آپ کو روک دیتا ہے. یہ اس کا حربہ, اور یہ میں نے نہیں, ازانے میں نے جتنی کتابوں میں دیکھا, سنی شیعہ تمام کتابوں میں یونیورسلی لکھا ہے کہ یہ اس کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ آپ کو فقیر ہونے کا خوف دلاتا ہے, ڈراتا ہے کہ اگر تم نے دیا تم کل ضرورت مند ہوگے, تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہے. ازانے کا جس نے جب کچھ نہیں تھا تب دیا ہے, تو جب ہماری ضرورت ہوگی تو کیوں
نہیں دے گا. جو بغیر مانگے دیکھتا ہے وہ مانگنے سے کیوں عطا نہیں کرے گا. ایک جملہ سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دولت سے انسان کچھ نہیں کر سکتا. سنیے یہ کیا عجیب چیز ہے، اور یہ بات یاد رکھیے. ہاں اس کے بخیر ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا تو مشکل ہوگی کیونکہ لمیٹیڈ ہوتا وقت میرے پاس تو ہے نا. معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان وعلیکم السلام بہت دولت مند، بہت دولت مند ہے نا، اور خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھائی آپ کو فلاں بیماری ہے نا، اور لا علاج بھی ہے. ایسے میں انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، کیا دولت اس کے لیے علاج خرید سکتی ہے؟ نہیں. بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوگا تو کہے گا بھیا کہ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. لیکن وہ کوئی بھی ڈاکٹر کیسا ہی ہو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ لا علاج ہے. وہ کہے گا ہم دوا تو دیتے ہیں لیکن تم دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. تو کہتے ہیں بھائی جب دوا ہے تو دعا کی ضرورت کیا ہے؟ جب دوا ہے تو دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو بولے دوا دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا ہمارا کام نہیں ہے. شفا تو اللہ دیتا ہے، یہ باڈی اس نے بنائی ہے، اس میں کون سی دوا کیسے کام کرے گی وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. ہمارا تو ریسرچ ہے وہ بھی ادھوری ہے، ہمیں پورا پتہ نہیں ہے کہ انسان کے بدن کا جو ہے نظام کیسے ہے، اس میں کون سی دوا اثر کرتی، کون سی اس کو ریئیکشن کرتی، کون سی اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. جب یہ وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پھر اللہ کے پاس آنا ہے نا. فلانے والے تو ہماری جو ہے اس مشکل کو حل کر دے، تو ہمیں شفا دے. تو لازمی اللہ شفا دیتا اللہ کے لیے، اور اس کے خاص بندوں کو خدا نے طاقت دی ہے کہ ہاتھ پھیر دیں تو نابینا بینا ہو جائے. تو دعائے آل محمد تو بہت بلند ہے. تو اس کا مطلب دینا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے بتایا کہ دولت جو ہے وہ تمہاری زندگی کو سنوار نہیں سکتی ہے، سنوارتا ایمان اور دعائیں ہی ہیں. اور دعائیں اس وقت ملتی ہیں جب دولت کو انسان راہ حق میں لگا دے. یہ ہے انسان بہت اہم چیز ہے، تاکہ یاد رکھیں شیطان کا یہ حربہ بہت اہم ہے. پھر انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا، ایک جملہ آخر میں کہہ دوں، یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو ہم نماز میں برابر 70 مرتبہ سے زیادہ نماز کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے نا، 67 ٹائم ہے تقریباً ہے نا. کیا ہے کہ آتے تو زکوٰۃ، تو یہ ہر مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کیوں لگائی گئی ہے؟ کیا سبب ہے؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں زکوٰۃ سے مطلب ریلیشن شپ ہے، کیونکہ ہر روز تو زکوٰۃ تھوڑی دیتے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے جب نصاب پورا ہوتا ہے تب ہوتی ہے. لیکن نماز تو آپ 5 بار پڑھتے ہیں. تو اس کا سبب یہ ہے کہ نماز سے زکوٰۃ کا تعلق ریلیشن شپ ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے لوگوں تک اپروچ کرنا، بے نوا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا. تو ہر نماز کے بعد آپ کا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. یہ ریلیشن شپ ہی کو سمجھانے کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ پھر اسی باب میں پھر بات آئے گی، پھر آنکھ کی زکوٰۃ کیا، ہاتھ کی زکوٰۃ کیا، زبان کی زکوٰۃ کیا، دل کی زکوٰۃ کیا ہے، انسان کے بدن کی زکوٰۃ کیا. وہ چند چیز آپ خود عرض کریے، چند انشاءاللہ پھر آپ خود عرض کروں گا تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. بہت سی چیزیں انشاءاللہ، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آپ کہیے انسان، ایک آخری جملہ سنیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ٹائم پہ میرے سامنے یہ واقعہ آئے نہ آئے، خالی اس کا آپ کو لب الباب عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں انسان جب کسی کے ساتھ بذل و بخشش کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے نا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے. رسول کہتے ہیں نہیں، تم نے اس پہ احسان نہیں کیا، خود اپنے آپ پہ احسان کیا ہے. یہ تم نے اس کے اوپر مہربانی نہیں کی ہے، تم نے اپنے آپ پہ مہربانی کی ہے. ویسا یہی اگر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ ہم کسی کو دے کے اس پہ مہربانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ رحیم اور رحمان کی مہربانی کو حاصل کرنے کا جو ہے ذریعہ تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے. اس لیے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا اشد ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ بندر پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، جنات پریشان کو دور فرما دے، پائے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے عبد مار امام زین العابدین السلام صدقہ میں نشاط بن فضل عابد بھائی محمد بھائی کاظم بھائی منشل بھائی بانو بین بنت کمال بھائی غلام حسین ابن جمال بھائی غلام حسین ابن کمال بھائی زویا بنت شاہد حسین این وقار بھائی جمنات شاہد آغاز بھائی جمنات بیمار شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے حاضم علی کے نیک حاجات مراد قبول فرما. شاہین بن بنت پیار بھائی کو شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے دولت کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. پانے اس کو ہمارے راہ نجات قرار دے.
پانے والے ہمیں شیطان کے حربوں کو سمجھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پانے والے نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پڑھتے رہیں. پانے بچے جو امتحانات میں بیٹھے ہیں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں. پانے والوں کو دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ فرما. پانے جو بچے اپنے اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کو اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار عالم جو ہمارے شہندسی کے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جو ہمارے ذرہ برابر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں بڑا عفو بخشش کرنے والا. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبیوں کو طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. والصلاة والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن موسى الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی موسى ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن موسى الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرج واشنا معہم واہلک اعداہم. جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی, ظلم و جور ختم ہو جائیں گے, ان کے تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں. بہرحال ایک حدیث میں نے کئی جگہ عرض کی ہے, لیکن کیونکہ اتنا طولانی خطبہ میں نے آپ خدمت میں دیا, اس کا مفہوم اور ایک قسم سے اس کی سمری اس حدیث میں ہے, تو اس حدیث کو سن لیں. اور کیونکہ اس مہینے میں 3 رجب المرجب کو امام علی نقی کی شہادت تھی, اور کل کا دن جو گزرا اللہم صل علی محمد وآل محمد 5 رجب المرجب کا دن تھا, کل کا 6 کا دن ہے, تو وہ امام علی نقی کی ولادت کا دن تھا. اور لیلۃ الرقائب بھی تھی. بہرحال جو لوگ یہاں تھے انہوں نے اس خاص نماز کو, کہ جس کا ثواب بے انتہا وقت نے عرض کیا تھا, تو پڑھی. خدا انشاءاللہ ان سے قبول کرے اور لوگوں کو دوسروں کو توفیق دے انشاءاللہ کہ پڑھیں. لیکن وہ نماز بہت اہم تھی. تو اسی ایام کی مناسبت سے جو میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں, تو وہاں میں نے ایک حدیث بیان کی. بہت سے لوگ شاید کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتی سب جگہ, تو آپ کے شاید سماعت تک نہ پہنچے, اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں. جو تمام میں نے ابھی پہلے خطبے میں جو کچھ پڑھا اس کا سمجھنے کا بیسٹ ذریعہ وہ امام علی نقی کی حدیث ہے, بہت پیاری. وہ حدیث میں کیا امام فرماتے ہیں, وہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان اس کے مال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, لیکن آخرت میں اس کے اعمال کی وجہ سے پہچانا جائے گا. دنیا میں انسان کی رچنس اور اس کی پراسپریٹی, اس کی ویلتھ یا دولت ہوتی ہے, اس سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ
وہ کتنا پیسے والا ہے، اور اس کی وجہ سے عزت جو بھی آسائش آرام سے ملتا ہے. لیکن آخرت میں یہ سسٹم بدل جائے گا. انسان اس اعتبار سے زیادہ جو ہے وہ عزت والا ہوگا کہ جس کے اعمال زیادہ ہیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو دنیا میں انسان مال سے پہچانا جاتا ہے، آخرت میں اعمال سے. تو یہ حدیث تو ختم ہو گئی. لیکن اس کو سمجھانے کے جو کمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مال کو اعمال میں بدل لے. مومن کون کہلاتا ہے؟ کہ جو مال کو اعمال میں بدل لے. جو مال کو مال پہ چھوڑ جائے گا وہ دنیا میں رہ جائے گا. جس نے مال کو اعمال میں بدل دیا وہ آخرت میں ساتھ اپنے اس دولت کو لے کر جائے گا. دولت کبھی اس صورت میں جاتی نہیں ہے. اور دیکھیے اسمارٹ آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو دولت کو کیش کیری نہیں کرتا ہے. آپ سے آپ پاس $1000 کیش میں بولے نہیں مولانا کریڈٹ کارڈ ہے. تو بولے کریڈٹ کارڈ کیوں ہے بھائی؟ بولے بھائی دولت تو کوئی بھی چھین سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ چھین بھی لے گا تو دولت کہیں جائے گی نہیں. اچھا اور نیا آپ کو اگزامپل دے دوں. آپ یہاں سے انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ابھی تو خیر پتہ نہیں اس کا کیا اسٹیٹس چل رہا ہے کہ زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. تو لوگ ٹریولس چیک لے کر جاتے تھے، کیش نہیں لے آتے. کیش تو کوئی بھی چھین کر آپ سے لے جا سکتا ہے، لیکن ٹریولس چیک ایسا ہے کہ جس کی سیکورٹی ابھی کوئی چھین بھی لے گھوم بھی جائیں تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو سیم دولت نہیں لے کے جاتا، کنورٹ کر کے کسی اور شیپ میں لے کے جاتا ہے. تو دنیا سے دنیا میں جانے کے لیے اگر دولت کو کنورٹ کر کے لے جانا پڑتا ہے تو آخرت میں تو اعمال میں کنورٹ کیے بغیر جائے گی بھی نہیں، ہے نا. اب یہ کہتے کہ مولانا آپ نے بتایا تو بتائیے تو اسے کیسے کنورٹ کریں؟ اس کو کوئی پروسیجر ہوگا؟ کون سی بینک اس کو کنورٹ کرتی ہے تاکہ وہاں ڈپازٹ کرا دوں؟ ہاں تو اس کا ڈپازٹ کرانے کے بینک عزیزان گرامی کار خیر ہے، کار خیر ہے. آپ جو آتے ہیں ماشاءاللہ جمعے کی نماز میں، شب جمعہ میں، جو بھی منگل میں، جو بھی پروگرام آپ کے ہوتے ہیں، جہاں بھی دوسرے مراکز میں آپ جہاں جاتے ہیں سب کامن لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سب جگہ سن رہے ہیں. تو آپ جب بھی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلاتے ہیں، ہے نا، تو یہ آپ کریڈٹ کارڈ جو گھستے ہیں عزیزان، یہی چیز جو آپ گھس رہے ہیں یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا مال اعمال میں بدل رہا ہے. کیونکہ آپ نے پیٹرول اس لیے اس نیت سے بھرایا ہے کہ مجھے مجلس میں جانا ہے، مجھے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عبادت کے خاطر جانا ہے. تو یہی آپ کا مال اعمال میں بدل جاتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا آج کل سسٹم ہے، بچے اس کو بہت اچھا جو ہے طرح سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کیا بچے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں گھومنے کے لیے اب ادھر ادھر نہیں جانا ہے. نام کیا لوں؟ وہ کہتے ہیں ہم بھائی عمرہ کر آتے ہیں، ہم زیارت کر آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ گھوم کے آدمی اگر دنیا میں دنیا کے مونومنٹس کو جو دنیا نے بنایا وہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو انجوائمنٹ تو ملتا ہے لیکن اعمال نہیں ملتے. لیکن یہیں خدا کا گھر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو یہی مال اعمال میں بدل جاتا ہے، یہی مال اعمال میں بدل جاتا ہے. تو مال کو اعمال میں بدلنے کی ٹیکنکس اللہ نے بتائی. آپ یہ تبرک جو لے کر آتے ہیں یہاں پر، جو تمام کار خیر جو کرتے ہیں، یہ سب آپ کے مال کو اعمال میں بدلنے کا اللہ نے ذرائع رکھیں، ذرائع رکھیں تاکہ ان ذریعوں سے ہم اپنے مال کو اعمال میں بدلیں، تاکہ ہم یہاں پر بھی اگرچہ دولت مند ہیں تو آخرت میں بھی دولت مند کہلائیں. یہ آپ اپنے مال کو کنٹینیوسلی اعمال میں بدلتے رہیں. اپنے مال کو آپ نے مال کے طور پہ چھوڑ دیا تو یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. بس مال کو جس نے اعمال میں بدل لیا اسی کے کام آتا ہے. اچھا لاسٹ بات ہے، چلے ختم کر دیں. ایک اور مسئلہ بھی ہے، اچھا بزنس مین کبھی مال کو مال کے طور پہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ مال جو ہے وہ پیڑ کی طرح نہیں ہے کہ کل پتے نکلیں گے پھر پھل نکلیں گے بڑھ جائے گا اپنے آپ، ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ انویسٹ کر دیتا ہے نا، انویسٹ کر دیتا ہے جہاں پراپر اس کو بڑھنے کا ہوتا ہے. دیکھیے یہی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں دولت پڑی رہی تو بڑھے گی نہیں، گھٹ سکتی ہے. لیکن دولت انویسٹ کر دی گئی تو بڑھنے کے امکانات ہیں عزیزان گرامی. بھائی اسی اگر ہم لوجک کو سمجھ جائیں تو جب دنیا میں انویسٹ کرتا ہے تو دنیا کا مال ملتا ہے، اللہ کے یہاں انویسٹ کر دیتا ہے تو اللہ کا مال ملتا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ میں تو خیر شیئر وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے میرے پاس کوئی، لیکن ہاں آدمی کہتا ہے کہ کون بیسٹ کمپنی ہے اس کو دو تاکہ ہمارے شیئر بڑھیں. بھائی اللہ سے بڑا کون شیئر خریدنے والا ہوگا کہ جو ایک کم سے کم 70 کے 700 کے 7 لاکھ تک دینے کو تیار ہے. بس یہ ہے کہ انسان کی نیت کا خلوص اور اس کا صحیح انویسٹمنٹ اس کے پیچھے ہو. بس آپ کی سمجھ ختم کر دیا. یہ تو امام نے کیا کہا، امام نقی کی حدیث کیا، اگر آپ نے ولادت و شہادت کو ذہن میں رکھ کے آپ کو یاد کرنی ہے کہ دنیا میں انسان مال سے پہچانا جاتا ہے، آخرت میں اعمال سے پہچانا جائے گا. اور مومن وہی ہے کہ جو مال کو اعمال میں بدل لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جہاں پریشان کو دور فرما دے، پائیں توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے جو نہ بیمار ہیں
مخصوصاً بستر بیماری کے اوپر ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے رحم تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پالنے والے جمنات رشتوں کی تلاش رشتوں سے بہراور فرما، پالنے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے اس پرآشوب دور میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے امام زمانہ کے ظہور تک ہمارے نس میں آل محمد کے چاہنے والوں کو باقی رکھ۔ ہمارے بچے جو امتحانات پہ بیٹھے انہیں کامیابی عطا فرما۔ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اچھے رشتوں سے بہراور فرما۔ پانے والے ہمارے امام اس شب ماہ رجب ہے، ماہ برکت ہے، پانے والے اس ماہ رجب کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دامن ولایت سے متمسک رکھ، امام کے لطف و کرم کو ہم پہ جاری و ساری رکھ۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیر رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن من المسیء فتجاوز عن المسیء، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔